برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان استقبال رمضان، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ یہ رحمتوں، برکتوں، مغفرت کا مہینہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں جو ملا وہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی فرضیت، اس کے روزے اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کیے ہیں۔ ہر وہ عاقل بالغ انسان، ہر وہ مسلمان جو عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو، اس پر رمضان المبارک کے 29 یا 30 روزے رکھنا یہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اور روزوں کا جو حکم دیا، قرآن کریم کے اندر اللہ کی ذات نے جس انداز میں مخاطب کیا وہ سمجھنے کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ وہی رکھے گا جس کے اندر ایمان ہو، اور ایمان کی علامت یہی ہے کہ انسان کو چاہیے اللہ کا حکم ایمان لانے کے بعد نماز اور اس کے بعد روزے کا ہے تو میں روزے بھی رکھوں۔ جیسے ایمان کے بعد انسان پہ نماز فرض ہوگی، روزے فرض ہوگے، صاحب استطاعت ہے زکوٰۃ فرض ہوگی، اسی طریقے پر صاحب استطاعت ہے تو اس کے اوپر ایک مرتبہ زندگی میں حج کرنا بھی فرض ہے۔ تیسرا رکن وہ روزہ ہے، ارکان اسلام۔ اور روزہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ اب اس سے ایک بات سمجھ میں آئی، یہ صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ پہلی امتوں کے لیے بھی روزے تھے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو جنت سے نکال دیا، آسمان دنیا سے دنیا میں بھیج دیا، تو آپ نے بہت پریشان تھے اور کثرت کے ساتھ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آپ یہ پڑھتے تھے، اور جنت کی وہ نعمتیں وہ آپ سے ساری کی ساری جنت میں رہ گئی، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی اماں حوا علیہ السلام وہ بھی دور ہوگی۔ تو آپ جب کثرت کے ساتھ یہ پڑھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھے وہ جنت والی نعمتیں، وہ حسن، وہ جوانی، وہ شباب، وہ ساری چیزیں دوبارہ مل جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ آپ 3 روزے رکھے، ہر مہینے کے 3 روزے، 13، 14، 15 چاند کے حساب سے۔ کیوں؟
اس وقت چاند کی چاندنی بھی خوب ہوتی ہے اور سورج کی روشنی بھی خوب ہوتی ہے۔ جب آپ یہ والے روزے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دوبارہ خوبصورتی سے نوازے گا، مال دولت کی برکت دوبارہ آ جائے گی۔ اور آج بھی جو لوگ اس عمل پہ ہیں، ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہوا ہے۔ اور اس امت میں بھی ایام 20 کے روزے رکھنے کی تاکید آئی ہے، تلقین کی گئی ہے کہ آپ ایام 20 کے روزے رکھیں۔ 13، 14 اور 15 چاند کے ہر مہینے کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں، اس کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے اندر یوم عاشورہ کا روزہ تھا، 10 محرم الحرام کا روزہ تھا۔ سیدنا داؤد نبینا علیہ السلام کہ ہاں ایک دن روزہ تھا، ایک دن افطار تھا، یعنی 6 مہینے روزے، 6 مہینے افطار تھے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے 40 دن روزے رکھنے کا کہا، اور سیدنا حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے 2 ماہ کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور ان کی امت کو۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہر سال اس کو ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ دیا، اور اس مبارک مہینے کے اندر اس کے اوپر روزے فرض کرا دیا۔ روزے فرض کرنے کا مطلب لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ ڈر، خوف۔ کس سے ڈر خوف؟ اللہ کی ذات سے انسان کا دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ کیوں؟ انسان جس وقت روزہ رکھے گا، اسی لیے حکم بھی ہے کہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرے، اللہ کے اخلاق اپنے اندر۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریم ہے، کرم والی ذات ہے۔ آپ کے پاس کوئی معافی مانگنے آیا تو کریم ذات کا یہ حکم ہے کہ آپ بھی اس کو معاف کر دیں۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والی ذات ہے۔ آپ کے پاس کسی کا عیب ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈالو۔ وہ غفار الذنوب ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تمہارے پاس کوئی جرم کر کے معافی کے لیے آ گیا ہے تو اس کو معاف کر دو۔ یہ اللہ کے اخلاق ہے، یہ انسان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ قہار ہے، کوئی جرم کرے اگر وہ آپ کا اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، وہ آپ کا بیٹا کیوں نہ ہو، آپ نے اس کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ نہیں، بلکہ جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق اس کو سزا دے۔ یہ ہے اللہ کے اخلاق میں انسان کو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے۔ اور روزہ، یہ انسان کے اندر روزہ یہ اللہ کی صفت کا مظہر ہے۔ جس طریقے پر اللہ کی ذات کھانے پینے نفسی خواہشات سے پاک ہے، روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے، کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، نفسی خواہشات اس کو بھی چھوڑ دیا، اور یہی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ انسان کیوں؟ کہ اللہ کی ذات کا نائب ہے، خلیفہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قرآن کہتا ہے انسان اللہ کا دنیا میں نائب ہے۔ تو جب انسان گناہ چھوڑ دے گا، نافرمانی چھوڑ دے گا، نفسی خواہشات چھوڑ دے گا، کس ڈر کی وجہ سے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ دیکھو، انسان کے دل کے اندر اللہ کا تصور اور یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ گرمی کا موسم ہے، جنگل میں انسان موجود ہے، گھر میں موجود ہے، ویرانے میں موجود ہے، دوستوں میں موجود ہے، روزے کی حالت ہے، پیاس کی شدت بھی چڑھی ہوئی ہے، پانی بھی موجود ہے، شربت بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے،
سب کچھ موجود ہونے کے باوجود کہتا ہے پیاس تو بڑی ہے، بھوک تو بڑی ہے، لیکن اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، میں نہیں روزہ توڑتا۔ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ جب انسان کو یہ خوف ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت موجود ہے۔ اگر اللہ کی محبت انسان کے دل کے اندر موجود نہ ہو، انسان کسی صورت کے اندر بھی ان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے پاس ایک مہمان کے طور پر آ رہا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اس سب سے بڑھ کر اللہ نے اس ماہ مقدس میں اپنی کتاب، اپنا قرآن، اپنا کلام کو نازل کیا۔ قرآن جیسی کتاب اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کی، اور اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ کلام اللہ کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کا حکم ہے، رات کو تراویح کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اسی لیے ہمیں دیا کہ دن میں روزہ رکھنا ہے، رات کے وقت آپ نے تراویح کے اندر قرآن کریم یہ سننا ہے، پڑھنا ہے۔ آج ہمارے یہاں معمول اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہماری مجبوریاں ہم نے اتنی زیادہ اپنی بنا دی ہیں، امام صاحب مصلی پہ آئیں گے، 4-5 لوگ امام صاحب کے پاس آئیں گے، امام صاحب آپ کو پتہ ہے ہم دن کتنے تھکے ہوئے ہیں، سارا دن کام کرتے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، رات کو اتنی تھکاوٹ ہے، ہم نے جا کے سونا ہے، قرآن ایسے پڑھنا ہے نا، نہ ہمیں سمجھ آئے نہ آپ کو آئے، بس 20 تراویح پوری کر لیں گے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے، اعلان ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک وعلیک، قرآن یا تو آپ کے لیے حجت ہے یا آپ پر حجت ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ حرم شریف میں جاؤ، پتہ چلے گا 2-2, 2.5, 3-3 گھنٹے تراویح کی نماز ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں ایک دن قاری صاحب نے 1.25 پارہ یا 1 پارے سے تھوڑا سا اوپر پڑھ لیا، ہماری ٹانگیں لڑکھڑانا شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ یہ شیطانی حملے ہوتے ہیں، تھکاوٹ نہیں ہے۔ اسی وقت رات کو موبائل پکڑ کے 6 گھنٹے صبح سحری تک ہم نے موبائل کو ایسے پکڑنا ہے، ہماری نہ ہاتھ تھکیں گے، نہ ہماری آنکھیں تھکیں گی، نہ ہمارا دماغ تھکے گا۔ سارا دن ہمیں یہاں پہ بٹھا کے باتیں کرنے کا موقع دیا جائے، ہمارا کوئی بھی چیز، دماغ، دل، جسم، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر ہوگی تو ہمیں قرآن سنتے ہوئے ہوگی۔ یہ نفسی خواہشات ہے۔ قرآن کریم کا نزول جب اللہ نے رمضان المبارک کے اندر کیا تو اس کا مقصد ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اس کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن کا حق ہے کہ کم سے کم رمضان میں 2 قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، کم سے کم لکھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھتے تھے، 1 رکعت کے اندر۔ کئی اصحاب رسول سے، بزرگان دین سے تواتر کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے اندر 1 قرآن دن میں، 1 قرآن رات میں ختم کرتے تھے۔ ہر وقت اللہ کا قرآن، کثرت کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھنا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ 11 مہینوں کے بعد آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ایک جمعے پر استقبال رمضان کا درس و خطبہ دیتے تھے کہ لوگوں، آپ کے پاس ایک خاص مہینہ، اللہ کی رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، صبر کا مہینہ آ رہا ہے، بخشش کا مہینہ آ رہا ہے، جنت کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے آپ کو ابھی سے تیار کریں۔
رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہماری نیت ہو، ہم اپنے تمام کاموں کو سمیٹ کر کے، ہم اپنے تمام کاموں کو ایک طرف کر کے، ہم نے رمضان کے مہینے کے اندر اپنی عبادات کے لیے، اپنی ریاضت، اپنی سخاوت، اپنے تمام معاملات کو ایک طرف کر کے ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان کے اندر جبریل امین کے ساتھ قرآن کی دور کرتے تھے، ہر رمضان کے اندر، اور ایک مرتبہ جبریل امین سناتے، پھر وہی پارہ حضور علیہ السلام سناتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، جس سال آپ نے اس مرتبہ 2 مرتبہ قرآن مجید تراویح کے اندر سنا، اور تراویح اس کی رکعت کتنی ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، ان کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعت تراویح وہ پڑھا کرتے تھے اور 7 وتر کرتے تھے۔ 20 سے اوپر کی روایتیں موجود ہیں، اس سے کم کی تو روایت بھی موجود نہیں ہے۔ آج 14 صدیاں گزر چکی، جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مبارک مدینہ طیبہ، حرم شریف، وہ مدینہ جس کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مدینہ ہے جو وباؤں اور بلاؤں سے محفوظ ہے، جہاں پہ بدعات و خرافات نہیں آ سکتی، جہاں پہ بیماریاں اور مسائل و مشکلات نہیں آ سکتی۔ اس مدینہ کے اندر تو آج 14.5 صدیاں گزرنے کے باوجود 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خلفائے راشدین کے دور کے اندر بھی وہاں پر 20 رکعت پڑھتے تھے، اور آج تک 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اس کے اندر قرآن کا دور کیا ہے، قرآن کریم پڑھا جائے، قرآن کریم کو سنا جائے، اور اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن پڑھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 4 کام کرنے کے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ 4 کام کرنے کے ہیں۔ پہلا کام ذکر اللہ، اللہ کی ذات کا ذکر، جو انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ اللہ کی ضربیں لگائے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسعد الناس بالشفاعۃ یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ، قیامت والے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار جو ہوگا وہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کرنے والا ہوگا۔ اور اللہ کی ذات کا جو انسان ذکر کرتا ہے، اللہ کی ذات کو یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو آدمی میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، جب ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی ذات کو یاد کریں گے، کیا اللہ کی ذات ہمیں بلا دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو رمضان کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ اور ذکر کرنا ہے۔ اور دوسرا، توبہ اور استغفار کو لازم، کثرت کے ساتھ استغفار، اپنے گناہوں کی ندامت، اپنے گناہوں کے اوپر توبہ اور اس کے اوپر معافی تلافی یہ کرنی ہے۔ اور تیسرا کام، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کرنی ہے، قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ قرآن کریم سورۃ اخلاص جو آدمی 3 مرتبہ پڑھتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے 1 قرآن کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کا ثواب اتنا ہے۔ تو بجائے اس کے ہماری محفلیں، ہماری میٹنگیں رمضان کے اندر بھی انہی لاہ و لعب کے اندر، انہی طرح کی باتوں کے اندر، سیاسی، مذہبی اور ایک دوسرے کی کھال کھینچنے کے اوپر پڑی رہیں، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی ذات کی طرف ہم متوجہ ہوں، کثرت کے ساتھ ہم قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں۔ اور چوتھا کام، وہ کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کرنا ہے کہ جس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے
اللہ نے ہمیں قرآن جیسی دولت دی، ہمیں ایمان جیسی دولت دی۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جس نے ہمارا تعلق بنایا، اس ذات کے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کے ایک ایک نام کے اوپر رمضان کی راہ کا مطلب یہ رحمت کا مہینہ ہے، میم کا مطلب یہ مغفرت کا مہینہ ہے، ذات کا مطلب یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، الف کا مطلب ہے یہ انس اور الفت کا مہینہ ہے، اور نون کا مطلب ہے کہ یہ نجات کا مہینہ ہے۔ رمضان کا معنی مٹا دینے والا، تپش والا، یعنی یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان نیک عمل کرے گا، اچھے کام کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو، اس کی عبادات کی وجہ سے، اس کی لفظوں کو، اس کی ریاضت، اس کے ذکر، اذکار، تلاوت کی برکت سے اللہ اس کی تمام کے تمام گناہوں کو ختم کر کے مٹا کے رکھ دیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچائیں، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیحات اور کثرت کے ساتھ اللہ اپنی طرف ہمیں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔